أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى له. اگر آپ تصویر کی تعریف کریں گے تو اصل میں حسن پرووائڈ کرنے والے کی تعریف کر رہے ہیں. تو ہم نبی کا اگر تذکرہ کریں گے، نبی کی تعریف کریں گے، ان کے کمالات بیان کریں گے، ان کے فضائل بیان کریں گے، یہ سب چیزیں عطا کس نے کی ہیں؟ اللہ نے کی ہیں. جب اللہ نے کی ہیں تو اصل تعریف یہ اللہ کی ہی ہو رہی ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت خوب اپنے دل میں پیدا کیجئے، راسخ کر لیجئے. اپنی اولاد کے دل میں محبت رسول کو ڈالیے اور کوشش کیجئے کہ یہ محبت تمام محبتوں پہ غلبہ پا جائے. جس نے محبت رسول کو حاصل کر لیا وہ مقام و مرتبہ پا گیا. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، حسن حدیث ہے، اچھے درجے کی، بہترین راوی ہیں. کہتے ہیں کہ میری یہ خدمت تھی کہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت میں کاشان اقدس سے باہر آتے تو فوراً مسواک اور لوٹا پیش کر دیا کرتا تھا. کتنی سخت ڈیوٹی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات میں عبادت کا کوئی ایک طریقہ مخصوص نہیں تھا. کبھی ایسا ہوتا کہ آپ شروع رات میں عبادت فرماتے پھر سو جاتے، پھر آخر رات میں اٹھ کے عبادت کرتے، پھر اس کے بعد فجر پڑھتے تھے. کبھی ایسا ہوتا کہ آدھی رات تک سوتے رہتے، پھر آپ جاگتے، پھر عبادت فرماتے، پھر سو جاتے، پھر فجر کے وقت اٹھتے تھے. کبھی ایسا ہوتا کہ پوری رات استراحت فرماتے، فجر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھتے، تہجد ادا فرماتے، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھتے. اب جس غلام کی یہ ڈیوٹی ہو، جو محبت رسول میں مغلوب ہو کر باہر فقط اس لیے بیٹھا ہے کہ اگر میرے نبی اندھیرے میں تشریف لائیں گے ایسا نہ ہو آپ کو تکلیف ہو تو چلو میں فوراً لوٹا مسواک پیش کروں، وہ کتنا سخت ڈیوٹی دے رہا ہے. شاید ابھی نکل جائے، شاید ابھی تشریف لائے. معلوم یہ ہوا کہ پوری رات کاشان اقدس کی طرف نگاہ رہتی تھی. فرماتے سخت سردیوں کی ایک رات تھی، میں باہر بیٹھا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لائے. میں نے فوراً لوٹا اور مسواک بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا. بتائیے نفرت کی وجہ سے بیٹھے ہوئے تھے، محبت کی وجہ سے؟ عقیدت تھی یا معاذ اللہ نبی کا بغض تھا؟ عقیدت تھی نا، محبت تھی. اس نے مجبور کیا محبوب کو تکلیف نہ ہو، ہم ساری رات سردی میں تکلیف برداشت کر لیں گے. اب یہ محبت رسول میں مغلوب صحابی لوٹا اور مسواک پیش کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی قربانی دیکھی، دریا رحمت جوش میں آ گیا. فرمایا سل ربیعہ، مانگ کیا مانگتا ہے. آج کے دور کا وسوسے میں مبتلا مسلمان ہوتا تو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صرف اللہ سے مانگوں گا، آپ سے کیا مانگوں؟ محمد کیا دے سکتا ہے؟ دے گا تو اللہ. آپ سے کیا مانگوں گا یا رسول اللہ؟ آپ نے توحید کا درس دیا. آپ کہتے ہیں کہ جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگو، اپنی چھڑی بھی اللہ سے مانگو، ہر چیز اللہ سے مانگو، اور اب آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ مانگ کیا مانگتا ہے یا رسول اللہ؟ معاذ اللہ آپ خود شرک کی تعلیم دے رہے ہیں. نہیں، اس کا مفہوم کچھ اور ہے، اس کا مفہوم کچھ اور ہے. جس نے اس کے مفہوم کو نہیں سمجھا اس نے اس حدیث کو بھی نہیں سمجھا. جس نے اس پر نظر نہیں کی اس نے اس پر بھی اعتراض کر ڈالا. نبی کریم نے فرمایا سل ربیعہ، مانگ کیا مانگتا ہے. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں آپ سے آپ کا پڑوس مانگتا ہوں. ذرا توجہ چاہوں گا. فٹ پاتھ پہ ایک فقیر بیٹھا ہو، میں اس کے پاس جا کے بولوں بھائی 1 کروڑ روپے دینا، تو آپ مجھ پہ ہنسیں گے نہیں ہنسیں گے؟
مجھے بیوقوف کہیں گے نہیں کہیں گے؟ یہ بیچارہ فقیر آدمی 1 کروڑ روپے کہاں سے دے گا؟ تو جو دے نہ سکتا ہو اس سے اس شے کی طلب کرنا یہ بیوقوفی ہے، نادانی ہے، جہالت ہے، بیوقوفی کی علامت ہے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ اللہ کی عطا سے اللہ کے نبی کو اختیار حاصل ہے کہ جس کو چاہیں جنت میں اپنا پڑوس عطا فرما دیں۔ وہ بے وقوف نہیں تھے، جانتے تھے نبی کے اختیارات بہت اعلیٰ ہیں۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ربیعہ جنت میں آپ سے آپ کا پڑوس مانگتا ہے۔ جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ربیعہ میں تو دنیا کی بات کر رہا تھا، حکومت میرے ہاتھ میں ہے، کوئی 280 گز کا پلاٹ چاہیے مدینے میں تو بتاؤ دے دوں گا، جنت تو اللہ دے گا، میں کہاں سے دے سکتا ہوں؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور مانگ کیا مانگتا ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ملا علی قاری مرقات شرح مشکات میں ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمانا اور مانگ کیا مانگتا ہے یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ جو تو نے مانگا وہ تو تجھے مل گیا، اور مانگ کیا مانگتا ہے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ انہوں نے کہا رسول اللہ جب جنت میں آپ کا پڑوس مل گیا تو مجھے اور کیا چاہیے؟ سبحان اللہ، جنت میں پڑوس مل گیا تو اور کیا چاہیے؟ نبی نے نہیں فرمایا میں نے کہا ہے ابھی، میں نے تو ابھی اتنا ہی کہا تو اور مانگو کیا مانگتے ہو، میں نے کہاں دیا جنت کا پڑوس؟ نہیں، صحابہ کا عقیدہ تھا کہ جب نبی نے فرمایا مانگ اور میں نے جواب میں پیشکش کر دی جنت میں پڑوسی بننے کی، تو نبی کا مطلق فرمانا کہ مانگ کیا مانگتا ہے یہ اس بات کی اجازت ہے کہ دنیا کا مانگ چاہے آخرت کا مانگ سب تجھے ملے گا، اور جب نبی کی طرف سے اجازت ہے تو اس چیز کے حاصل ہونے میں شکوک و شبہات کیسے؟ یاد عرض کیا رسول اللہ جب جنت میں آپ کا پڑوس مل گیا تو اور کیا چاہیے؟ اس لیے ہمارے نعت خان نے ایک وہ شعر پڑھا، تجھ کو اور جنت سے کیا مطلب او منافق دور ہو، تجھ کو اور جنت سے کیا مطلب او کافر دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے بعطا الہی، لیکن یاد رکھنا بعطا الہی، اللہ تعالیٰ کے دیے بغیر بڑے سے بڑا نبی بشمول ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ٹنکا بھی نہیں دے سکتا، کوئی نہیں دے سکتا، دینے والا اللہ ہے۔ ہاں اس کی عادت کریمہ ہے کہ دیتا وسیلے سے ہے، اگر بچہ دیتا ہے تو ماں باپ کو وسیلہ بنا دیتا ہے، کھانا دیتا ہے تو پیسے کو وسیلہ بنا دیتا ہے تو کاروبار یا نوکری کو وسیلہ بنایا، ہدایت عطا فرمانا چاہیے انبیاء علیہ السلام کو وسیلہ بنا دیا، موت دینا پسند فرماتا ہے ملک الموت علیہ السلام کو وسیلہ بنا دیتا ہے، اپنی بارگاہ میں بلانا چاہتا ہے تو فرشتوں کو وسیلہ بناتا ہے۔ یہ اللہ کی عادت کریمہ ہے کہ ہر کام کے لیے ایک وسیلہ مقرر کر لیا، ورنہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں۔ تو حقیقتاً یہ جنت میں پڑوس ہمارے نبی نے نہیں بلکہ اللہ نے عطا فرمایا، اور ہمارے نبی اس کا وسیلہ بن گئے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک فیکٹری کا مالک ہو، اپنے سپروائزر سے کہے یہ ساری تنخواہ لو ان لوگوں میں بانٹ دو، ورکرز میں تقسیم کر دو، اب وہ سب کو تنخواہ دے رہا ہو تو بتائیے سپروائزر دے رہا ہے کہ مالک دے رہا ہے؟ اصل میں تو مالک دے رہا ہے، لیکن ہم سپروائزر کو ناراض نہیں کریں گے، یہ اگر ناراض ہو گیا اور اس نے مالک کو شکایت کر دی تو اپنا بیڑا غرق ہو جائے گا بابا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ابھی آدم علیہ السلام نے کوئی سجدہ کیا تھا؟ نہیں۔ کوئی نماز پڑھی تھی؟ نہیں۔ روزہ رکھا تھا؟ نہیں۔ زکوٰۃ دی تھی؟ نہیں۔ کوئی نیک عمل نہیں کیا۔ ہاں یہ ہے کہ وصف نبوت سے سرفراز فرمائے گئے تھے، تمام ملائکہ کھڑے ہیں، شیطان معلم الملکوت تمام فرشتوں کا استاد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان نے 80,000 برس اللہ کی عبادت کی تھی، شیطان بھی کھڑا ہوا ہے، اللہ نے فرمایا سب سجدہ ریز ہو جاؤ، آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں، سجدہ عبادت صرف خدا کو ہوگا، کسی اور کو کریں گے تو کافر و مشرک ہو جائیں گے۔ اور یہ سجدہ تعظیمی پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں اب سجدہ تعظیمی بھی منع ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، کفر نہیں ہوتا لیکن حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب کو فرمایا سجدہ ریز ہو جاؤ۔ ذرا دیانتداری کے ساتھ بتائیے اگر سب سجدے میں گریں گے تو آدم علیہ السلام کی تحقیر اور توہین ہو رہی ہے کہ تعظیم کا اظہار ہو رہا ہے؟ بتائیے،
تعظیم کا اظہار ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ معلوم یہ ہوا کہ نبی کی تعظیم کا درس تو خود اللہ دے رہا ہے. لہذا کسی جاہل کا یہ قول کہ نبی کی تعظیم مت کرو، اگر نبی کی تعظیم کرو گے تو اللہ کی بھی تعظیم کرتے ہو، اللہ کی تعظیم نبی کی تعظیم، یہ تو شرک ہو گیا. یہ فارمولہ کہاں سے حاصل ہوا؟ آبا و اجداد سے. سب سے بڑا جو دادا تھا وہ شیطان تھا. اب جب اللہ نے فرمایا سجدہ ریز ہو جاؤ، تمام ملائکہ سجدے میں چلے گئے وداؤٹ آبجیکشن، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. شیطان کھڑا ہوا ہے. اللہ نے فرمایا کیوں بھائی سجدہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہنے لگا تو نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ مٹی سے افضل ہوتی، میں کیوں سجدہ کروں؟ اکڑ گیا. توحید باری تعالیٰ کا منکر نہیں تھا، اللہ کو سجدہ کرنے کا منکر نہیں تھا، اللہ کی عبادات سے روگردانی نہیں کر رہا تھا، اللہ کو خالق، اللہ کو مالک مان رہا تھا، اسی کو رازق مانتا تھا. لیکن اس نے تعظیم نبی کے سلسلے میں اپنی عقل لڑائی. اے اللہ، میں آدم کو سجدہ کروں؟ آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے سجدے سے انکار کیا، تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا. تو جو نبی کی عظمت کو نہ سمجھے، نبی کی توہین کرے، تو یہ اللہ کو بات سخت ناپسند ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایمان سلب فرما لیتا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے ایمان والو، راعنا مت کہو، بلکہ یوں کہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ نظر کرم فرمائیے. اور پہلے غور سے سنو، اور کفار کے لیے دردناک عذاب ہے. کیوں یہ فرمان آیا؟ مسئلہ یہ تھا کہ یہود کی لغت میں لفظ راعنا کا مطلب تھا ہمارے چرواہے. راعین چرواہے وہ کہتے ہیں، نہ ضمیر کی طرف اضافت ہوئی، راعنا ہمارے چرواہے. اور اسی راعنا کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، ہمیں بات ابھی صحیح طرح سمجھ میں نہیں آئی، مزید آسان کر کے بیان کر دیجیے. دونوں مفہوم. اب یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ نبی کا واعظ سننے کے لیے آتے تھے. مسلمان تو راعنا کہا کرتے تھے اس معنی میں، یا رسول اللہ رعایت فرمائیے، ذرا اور آسان کر دیجیے. اور یہود ایک دوسرے کو اشارہ کر کے معاذ اللہ توہیناً کہتے تھے راعنا ہمارے چرواہے معاذ اللہ. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کی لغت سے واقف تھے. ایک دن ایک یہودی نے جب راعنا کہا اور آپ نے سنا تو اس کو گردن سے پکڑ لیا اور کہا کہ آئندہ اگر تو نے نبی کریم کو راعنا کہا تو تیری گردن اڑا دوں گا. اس نے کہا مجھے کہتے ہو، تمہارے تو اپنے مسلمان بھی کہتے ہیں. اب آپ مغموم ہو گئے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. سرکار نے فرمایا سعد کیا بات ہے؟ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہے. اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. اب راعنا کا لفظ بھی مت کہنا، حالانکہ تمہاری نیت میں بے ادبی کا شائبہ بھی نہیں ہے، لیکن جب یہ لفظ ایک لغت میں بے ادبی میں استعمال کیا جاتا ہے تو ہم اس بات کو بھی پسند نہیں کرتے کہ ہمارے نبی کے لیے ایسا لفظ استعمال کریں جس میں کسی اور لغت میں بے ادبی کا شائبہ ہو. خبردار، اب راعنا مت کہنا. کیا کہو؟ انظرنا، نظر کرم فرمائیے. لفظ بدل دیا. اور آخر فرمایا وللوصف، اور پہلی غور سے سنو وللکافرین عذاب علیم. مفسرین فرماتے اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادنا سے بھی گستاخی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے کافر کر دے گا، اس کا ایمان سلب ہو جائے گا. لہذا محبت رسول نے کیا کیا مراتب دلوائے یہ ہمارے سامنے. اور جس نے محبت کو نکالا، جس نے نبی کی تعظیم کو چھوڑا، وہ برباد ہو گیا، ختم ہو گیا، ہلاک ہو گیا، خاسرین میں سے ہو گیا. ایک تنا تھا کھجور کا، بخاری کی روایت، جب تک ممبر نہیں بنا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تنے سے پیٹھ اقدس لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے. تنا جب جڑ سے کٹ جائے تو سائنسی پوائنٹ آف ویو سے بھی وہ بے جان ہو جاتا ہے. درخت ہمارے مذہب اسلام شریعت کی روشنی میں بے جان ہے، سائنس ان کو جاندار کہتی ہے. لیکن جب آپ جڑ کو کاٹ کے تنے کو علیحدہ کر دیں تو سائنس بھی متفق ہو جائے گی کہ اب یہ بے جان ہو گیا. ہے کہ نہیں یہ بات؟ جو میرے طالب بھائی وہ جانتے ہیں. یہ تنا کھڑا ہوا ہے، نبی کریم ٹیک لگا کر خطبہ دے رہے ہیں. سبحان اللہ، قربان جائیے اس تنے کی قسمت پر، کاش اس کی ایک چھال، ایک دھاگا ہم ہوتے. روزانہ اس نبی کی کمر کے بوسے لے رہا ہے،
جس کمر کو دیکھنے کے لیے صحابہ کرام بے چین، جس کمر پہ پوری دنیا کی رونقیں قربان ہو جائیں. کتنا خوش قسمت تھا وہ تنا، روزانہ بوسہ لے رہا ہے، سبحان اللہ، روزانہ بوسہ لے رہا ہے نبی کے بوسے، سبحان اللہ. جب ممبر بنا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر اقدس کی طرف بڑھے تو وہ تنا رونے لگا، اور بالکل اس طرح رویا جیسے ایک اونٹنی سے اس کے بچے کو جدا کیا جائے تو اونٹنی اس کے غم میں روتی ہے. حتیٰ کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پوری مسجد نبوی اس کے بکا سے گونج اٹھی. صحابہ تک نے اس کی پکار کو سن لیا، دریا رحمت جوش میں آ گیا. محبت رسول میں رو رہا ہے، فراق رسول میں رو رہا ہے. آپ آگے بڑھے، اسے اپنے سینے سے لگا لیا. کبھی آپ کو سینے سے لگایا؟ نہیں. کبھی مجھے سینے سے لگایا؟ نہیں. ایک بے جان تنے کو سینے سے لگایا. معلوم یہ ہوا کہ بے جان چیز بھی محبت رسول میں آنسو بہائے تو محبت رسول کی مستحق ہو جاتی ہے. پہلے وہ محب تھا، محبت کرنے والا تھا، فراق رسول میں آنسو بہائے تو محبوب بن گیا. اب نبی اس سے محبت فرما رہے ہیں، سینے سے لگا لیا. پھر باتیں شروع ہو گئیں، بے جان لکڑی سے باتیں. سرکار نے ارشاد فرمایا، تھوڑی دیر قریب کھڑے رہے، پھر فرمایا کہ یہ میرے فراق میں رویا تھا، اگر میں اس کو سینے سے نہ لگاتا تو میرے غم میں قیامت تک اسی طرح روتا رہتا. توجہ چاہوں گا، نبی کو کیا معلوم کہ یہ کب تک روئے گا؟ مستقبل کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے نا، نبی کو کیا پتا. لیکن نہیں، صحابہ کرام کی طرف سے کوئی آبجیکشن نہیں ہوا. یا رسول اللہ، آپ نے تو اللہ تعالیٰ کو عالم الغیب قرار دیا ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اس کو سینے سے نہ لگاتا قیامت تک روتا رہتا. یہ مستقبل کا حال آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ اس لیے کہ صحابہ کرام جانتے تھے کہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس کی عطا سے نبی بھی غیب جانتا ہے. اس پہ تھوڑا سا کلام انشاءاللہ بعد میں کروں گا. بہرحال نبی کریم نے فرمایا اگر سینے سے نہ لگاتا تو اسی طرح میرے فراق میں روتا رہتا. پھر سرکار فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ اگر تو چاہے تو تجھے یہاں زمین میں لگا دوں، تیری جڑیں نکل آئیں گی، تجھ میں پتے لگیں گے، پھر پھل نکل آئیں گے، لوگ تیرے پھل کھاتے رہیں گے. اور اگر تو چاہے تو تجھے جنت میں لگا دیا جائے اور وہاں محبوبان خدا تیرے پھل کھائیں. سبحان اللہ، قربان جائیے اس تنے کے اوپر کہ وہ ایک منافق سے بہت اچھا تھا. منافق ہوتا تو عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کیا کر سکتے ہیں، کرے گا تو اللہ تعالیٰ. نہ جڑے ہیں نہ کچھ ہے، زمین میں لگا کے مجھ میں پھل کہاں سے نکلیں گے، اور آپ کو کس نے اختیار دے دیا مجھے جنت میں لگانے کا؟ نہیں، وہ بڑا ذی شعور تنا تھا. اور میں آپ سے سوال کروں گا، بتائیے اس تنے کو شعور کس نے بخشا؟ کوئی استاد تھا؟ کوئی سمجھانے والا تھا؟ کسی نے اس کے کان میں کہا؟ نہیں. کون؟ براہ راست اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے اس کے قلب میں ڈالا، کہے کہ مجھے جنت میں لگاؤ. اس نے یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے جنت میں لگا دیں اور محبوبان خدا میرے پھل کھائیں. سبحان اللہ، اتنی بہترین طلب کی، مقبول ہو گئی. سرکار نے اپنے ممبر اقدس کے سامنے زمین کھدوا کے اس تنے کو وہاں دفنا دیا. اور اب انشاءاللہ عز و جل جب بعطاء الہی شفاعت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ اور میں جنت میں جائیں گے تو اس درخت کی بھی زیارت ہوگی انشاءاللہ. تو آپ دیکھیے بے جان تنے نے فراق رسول میں آنسو بہائے، محبت رسول میں آنسو بہائے تو جنتی ہو گیا. تو یہ اشرف المخلوقات اگر نبی کے محبت میں آنسو بہائے تو انشاءاللہ کیوں نہ داخل جنت ہوگی. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کو بیان کر کے کہا کرتے تھے اے لوگو غور کرو، ایک تنا تو تمہارے نبی کے غم میں رو کر جنت پا جائے اور تم اپنے نبی کے غم میں نہ رو کر جنت سے محروم رہ جاؤ. فراق میں آنسو بہاؤ، خوب آنسو بہاؤ. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا. تو اس لیے میرے پیارے بھائیو، محبت رسول بہت بڑی چیز ہے. ایک مال غنیمت کے طور پہ نبی کریم کو خچر ملا، آپ نے اس کا نام قطمیر رکھا. اس خچر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا. یہ معجزات رسول میں بات موجود ہے تقریباً تمام کتابوں میں. یہ میں مدارج النبوت کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں. اس نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آباء و اجداد میں جتنے بھی خچر اور گدھے گزرے ہیں سب پر کسی نہ کسی نبی نے سواری کی ہے. اب میں اپنے خاندان میں سب سے آخری ہوں اور میں جانتا ہوں کہ آپ سب سے آخری نبی ہیں. میں ایک یہودی کے پاس تھا،
لیکن میں نے کبھی بھی اس یہودی کو اپنی پیٹھ پہ سوار نہیں ہونے دیا. وہ جب بیٹھتا تھا اس کو گرا دیا کرتا تھا, کیونکہ میری خواہش تھی کہ میری پیٹھ پہ صرف آپ ہی تشریف فرما ہو. کیسی محبت, کیسا پیار ہے. یہ پیار مقبول ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا. آپ اسے حکم فرماتے کہ قطمیر فلاں صحابی کو بلا کر لاؤ. پھر روایت میں آتا ہے وہ جاتا تھا, دروازہ بجاتا تھا منہ سے, اور ان صحابی کو بارگاہ رسالت میں لے آتا تھا. اتنا بات سمجھتا تھا. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارکہ ہو گیا تو راوی کہتے ہیں کہ وہ خچر بے چین ہو گیا. کبھی ایک گلی میں جاتا, کبھی دوسری گلی میں, کبھی ایک حجرے کے سامنے, کبھی دوسرے حجرے کے سامنے, اور جب اس نے کہیں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا تو سمجھ گیا کہ اب سرکار دنیا سے پردہ فرما چکے. تو ایک کنویں میں کود کر اس نے اپنی جان دے دی. وہ جانور تھا, اس کے لیے خودکشی حلال ہے, ہمارے لیے نہیں. لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس نے محبت رسول میں اپنی جان دی. آپ کا میرا تذکرہ کتابوں میں نہیں آئے گا, آپ کا میرا واقعہ کتابوں میں بیان نہیں کیا جائے گا. ہم سے تو خچری بازی لے گیا, محبت رسول میں جان دی. قیامت تک اس کا یہ واقعہ بیان ہوتا رہے گا اور کتابوں میں علماء لکھتے رہیں گے. جو محبت رسول میں اپنے آپ کو فنا کر دے وہ امر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے نام کو ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دیتا ہے. اس لیے میرے پیارے بھائیو, محبت رسول کو بیکار شے نہیں ہے, یہ بہت عظیم شے ہے. اور اسی لیے الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے لیے اجتماعات کا انعقاد ہو, اس کے لیے نعت خوانی کی محافل ہوں, تاکہ اس میں نبی کریم کی محبت کے تذکرے ہوں, کمالات کے تذکرے ہوں, تو اور زیادہ محبت میں اضافہ ہو. اور یاد رکھیے کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے, کسی سے لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے, اور وہ لگاؤ والا صاحب منصب ہو, تو بڑے فائدے حاصل ہو جاتے ہیں. اگر آپ کو کسی ایم پی اے کے مکان کے برابر میں مکان مل جائے, بڑی سہولتیں ملیں گی. کم از کم آپ چوروں سے تو محفوظ ہو جائیں گے, سیکورٹی ٹائٹ ہوگی, آپ بھی بچ جائیں گے. اگر آپ کی اس کے دوستی ہو گئی تو ہو سکتا ہے نوکری مل جائے, کوئی عہدہ بھی مل جائے. جتنا زیادہ کوئی صاحب منصب کے قریب ہوتا ہے اسے اتنے مراتب ملتے ہیں, اتنے انعامات حاصل ہوتے ہیں. محبت رسول کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جب ہم محبت کریں گے نبی کریم کے قریب ہوتے چلے جائیں گے. جتنے زیادہ قریب ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کے دروازے اتنے ہی کھلتے چلے جائیں گے. اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے یہ انعامات حاصل کیے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں, عثمان غنی کو دیکھیے, حضرت علی کو دیکھیے, دیگر صحابہ کو دیکھیے. پہلے تو کوئی بھی مسلمان نہیں تھا نا, پہلے تو کافر تھے, پھر مسلمان ہوئے. مسلمان ہونے کے بعد تزکیہ نفس ہوتا رہا. جیسے جیسے محبت میں اضافہ ہوتا گیا ویسے ویسے درجات کی بلندی ہوتی چلی گئی, حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرا صحابی تھوڑا سا بھی صدقہ کرے گا تو وہ تمہارے پہاڑ کے برابر صدقہ کرنے سے بھی افضل ہوگا. قرب حاصل ہو گیا نا, محبت میں درجات حاصل ہو گئے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر عمل میں برکت پیدا فرما دی. تو اس لیے یہ بھی یاد رکھیے, ایک نماز ہے عام آدمی کی نماز, ایک نماز ہے عاشق رسول کی نماز. دونوں کی نمازوں میں فرق ہوگا. ایک عشق رسول میں ڈوب کر نماز پڑھ رہا ہے, اس کے درجے زیادہ ہے. ایک عشق رسول سے خالی نماز پڑھ رہا ہے, ہو سکتا ہے اس سے کوئی بھی درجہ نہ ہو, اگر ہو تو بہت ہی کم ہوں گے. اور یہاں پر یہ بھی میں تھوڑی سی وضاحت عرض کر دوں کہ آپ شاید یہ کہیں گے کہ نماز میں نبی کا خیال یہ تو مناسب نہیں ہے, نماز میں تو اللہ کا خیال ہونا چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ غلط بات ہے کہ نماز میں نبی کا خیال لے کر مت آؤ, کیونکہ نبی کا خیال آئے گا تو تعظیم نبی بھی قلب میں آئے گی. جب تعظیم نبی آئے گی تو حقیقت نماز میں اللہ کی تعظیم ہونی چاہیے, تو اللہ کی تعظیم کے ساتھ ساتھ نبی کی تعظیم بھی آ گئی تو یہ شرک ہو جائے گا. یہ غلط ہے. اس لیے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اس میں جہاں نبی کا تذکرہ آئے گا, التحیات پڑھتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی, جب بھی یہ پڑھیں گے تو کس کا خیال آئے گا؟ نبی کا. اور نبی کے خیال دو چیزوں کے ساتھ ہی آ سکتا ہے, یا تو حقارت کے ساتھ, توہین کے ساتھ, یا عظمت کے ساتھ. آپ کے دل میں کس کے ساتھ آئے گا؟ عظمت کے ساتھ. تو یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کا ذکر قرآن میں کر کے اور التحیات میں ہمیں تشہد پڑھنا واجب قرار دے کر نبی کی تعظیم کا نماز میں حکم دے دیا. اس میں کیا اعتراض؟ صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے تو نبی کریم کی طرف دیکھا کرتے تھے,
اس لیے ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے نبی کریم کو دیکھا جب آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کی ریش مبارکہ ہل رہی تھی. چاند گرہن کی نبی کریم ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے. نماز پڑھاتے پڑھاتے ہاتھ اٹھایا نیچے کر لیا. نماز سے فارغ ہوئے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کو ایک ایسی حرکت کرتے ہوئے دیکھا کہ اس سے پہلے آپ نے کبھی نماز میں ایسا نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو, نماز میں اللہ کی طرف متوجہ تھے یا مجھے دیکھ رہے تھے؟ نہیں. حالانکہ نبی پر یہ فرض ہوتا ہے کہ اگر کوئی برائی کر رہا ہو تو اس کو ضرور منع کرے, چاہے اس کی طرف سے کتنی اذیت پہنچنے کا اندیشہ ہو. نبی پہ فرض ہوتا ہے, وہ کبھی خاموش نہیں رہے گا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں خاموشی اختیار فرمائی تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ نماز میں نبی کی طرف دیکھنا, نبی کا خیال لانا, اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں. اب سرکار نے فرمایا بعد اصل یہ ہے کہ میں نماز پڑھاتے پڑھاتے میں نے اوپر دیکھا تو مجھے جنت نظر آئی, اس میں گچھا نظر آیا تو میں نے چاہا کہ اسے توڑ کر تمہارے لیے لے آؤں. تو میں نے ہاتھ بڑھایا, پھر یہ سوچ کر ہاتھ نیچے کر لیا کہ اگر میں اس کو زمین پر لے آیا تو تم قیامت تک کھاتے رہو گے, وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. مشکات کی حدیث ہے, ترمذی کی روایت ہے اور بہت مستند روایت. اب ذرا اس پر غور کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر جلوہ افروز ہے, نگاہ اٹھائی تو جنت تک پہنچ گئی, حالانکہ جنت 7 آسمان سے اوپر ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گچھے کے لیے ہاتھ بڑھایا. اگر یہ چھت ہے, میں کہتا ہوں اچھا میں چھت کو پکڑتا ہوں اور یوں ہاتھ اٹھاؤں تو آپ مجھے بیوقوف کہیں گے نہیں کہیں گے؟ جہاں تک رسائی ممکن نہ ہو اس کی طرف ہاتھ بڑھانا بیوقوفی ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھے بیٹھے جنت تک ہاتھ نہ پہنچا سکتے تو صحابہ کرام شاید منہ میں مسکراتے یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہاں کھڑے ہو کر جنت تک ہاتھ پہنچائیں گے؟ نہیں. کسی نے کوئی آبجیکشن نہیں کیا, کسی نے کوئی سوال نہیں کیا. معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا بھی عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی چاہیں تو زمین پہ بیٹھے بیٹھے جنت تک ہاتھ پہنچا سکتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ بتائیے کہ جنت زیادہ دور ہے کہ مدینہ؟ بولیے بولیے بولیے, جنت زیادہ دور ہے کہ مدینہ؟ جنت 7 آسمانوں کے اوپر ہے نا, مدینہ تو جہاز میں بیٹھ جائیں 4-5 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. تو جو نبی زمین پر بیٹھے بیٹھے جنت تک اپنا ہاتھ پہنچا سکتا ہے, اگر اس نبی کے بارے میں کوئی امتی یہ عقیدہ رکھے کہ وہ اپنے مدینہ منورہ سے قبر انور سے ہاتھ بڑھا کر یہاں تک ہاتھ پہنچا سکتے ہیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. اور پھر توجہ فرمائیے گا, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے بلا اجازت آپ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ نکالنا چاہا, کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے شاباش مفتی صاحب شاباش, لیجیے اور انعام لیجیے, یہ کہیں گے نا؟ نہیں, آپ ہاتھ پکڑ لیں گے, مفتی صاحب کو حیا شرم کیجیے. مفتی کہلاتے ہیں اور جیب پہ ہاتھ مار رہے ہیں, ڈاکو بن گئے, جیب کاٹ رہے ہیں, یہ کہیں گے نہیں کہیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ مال آپ کا تھا, میرا نہیں, اور میں نے بلا اجازت تصرف کرنے کی کوشش کی تو میں قابل گرفت کہلایا, چور, خائن, جیب کترا, جو آپ کہنا چاہے کہہ سکتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی طرف ہاتھ بڑھایا. اگر جنت اللہ کے نبی کی نہ ہوتی تو غیر کی طرف ہاتھ بڑھانا لازم آتا نہیں آتا؟ صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ جنت تو آپ کی نہیں تھی, پتہ نہیں کسی غیر کا گچھا تھا, آپ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا. نہیں, نو آبجیکشن, اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. اور پھر سرکار نے نہیں فرمایا کہ اونچی بہت تھی, ہاتھ نہیں پہنچا تو نیچے کر لیا, نہیں, بلکہ فرمایا لانے پر قادر تھا, اگر میں لے آتا تو ایک غیبی معاملہ منکشف ہو جاتا, تم کھاتے رہتے وہ کبھی ختم نہ ہوتا. کیونکہ صحیح حدیثوں میں آیا کہ جب جنتی جنت کا پھل کھائے گا پھر پورا ہو جائے گا, پھر کھائے گا پھر پورا ہو جائے گا, پھر کھائے گا پھر پورا ہو جائے گا, چھوڑے گا تو درخت میں جا کے لگ جائے گا. جنت کی نعمت میں فنا ہی نہیں ہے. لہذا جب کافر کے سامنے یہ نعمت آ جاتی, یہ غیبی معاملہ منکشف ہو جاتا, تو پھر وہ تو فوراً ایمان لے آتے کہ نہیں یار واقعی جنت موجود ہے, نبی صحیح کہہ رہے ہیں. اور غیب کو دیکھ کر ایمان لانا یہ اللہ کی بارگاہ میں معتبر نہیں ہوتا, اس لیے نبی کریم نہیں لے کر آئے. تو یہ معلوم ہوا
کہ ایک تو نماز میں نبی کا خیال لانا، نبی کی طرف دیکھنا، یہ شرعن ممنوع نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے۔ یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے صحابہ کرام کی نماز کامل تھی کہ ناقص تھی؟ کامل تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کی طرف دیکھا تو نماز کامل ہو گئی۔ نبی کی تعظیم دل میں رکھ کر اگر آپ نماز پڑھیں گے، یہاں وہی وسوسے کی کاٹ مقصود ہے کہ نبی کی تعظیم اللہ کی تعظیم سے علیحدہ ہے ہی نہیں۔ آپ نبی کی تعظیم کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے انہیں قابل تعظیم بنایا ہے۔ اگر اللہ نے شیطان کو ناقابل تعظیم بنایا ہے تو کیا ہم اس کی تعظیم کریں گے؟ نہیں۔ ہم شیطان کو مردود کیوں کہتے ہیں؟ شیطان پہ لعنت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے لعنت کی ہے نا، اللہ نے مردود کر دیا، تو اصل تو معاملہ اللہ کا ہوا۔ جس کو ذلت دی ہم اسے ذلیل کہیں گے، جس کو اللہ نے قابل تعظیم بنایا ہم اس کی تعظیم کریں گے۔ تو حقیقتاً ہم تو اپنے نبی کے ذریعے اللہ کی تعظیم کر رہے ہیں، اس میں شرعن کیا حرج ہے؟ تو نماز میں نبی کا خیال آنا جائز۔ نبی کو اللہ نے تصرفات کا حق عطا فرمایا، اسی لیے آج امتی یا رسول اللہ المدد کہتا ہے، یا رسول اللہ کرم فرمائیے، اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے۔ ذہن میں اچھی طرح رکھیے گا کہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے، اس کے کرم سے، اس کی قدرت سے، اس کی قدرت کاملہ کے تحت ہماری آواز نبی کریم تک پہنچے گی۔ نبی کریم سن نہیں رہے، اللہ انہیں سنوا رہا ہے۔ ہم اپنی آواز وہاں تک پہنچا نہیں رہے، اللہ پہنچا رہا ہے۔ ہماری کیا ہمت کہ ہم مدینے تک آواز پہنچا دیں، پہنچانے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اور پھر ہمارا عقیدہ ہے کہ جب ہم پکاریں گے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری فریاد سن کر اللہ کی بارگاہ میں دست سوال دراز فرما دیں گے، دعا فرمائیں گے، اس لیے کہ وہ رحمت للعالمین ہیں۔ ان کی بارگاہ میں جب کوئی آتا ہے تو کبھی بھی مایوس نہیں جاتا۔ صحابی فرماتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ جو کوئی نبی کریم کے پاس آیا، نبی کریم نے کبھی اسے لا نہیں فرمایا، نہ تو تھا ہی نہیں بارگاہ رسالت میں۔ اگر کچھ ظاہراً موجود نہ ہوتا خاموش ہو جاتے تھے، نہیں کہتے تھے، کبھی بھی لا نہیں فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ترغیب عنایت فرمائی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ اے حبیب، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے، جاؤکا، یہ نہیں فرمایا کہ یہ جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو ان کو کہو کہ اللہ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ کلام شروع کریں، نہیں، جاؤکا، اے حبیب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، فاستغفر اللہ، پھر یہ اللہ سے استغفار کریں، ابھی بھی کافی نہیں، واستغفر لهم الرسول، پھر رسول بھی ان کے لیے طلب مغفرت کرے، لوجد اللہ توابا رحیما، تو یہ ضرور اللہ کو بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ ذرا سے توجہ چاہتا ہوں پیارے بھائیو، توجہ چاہتا ہوں۔ دیکھیے شدت پسندی نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ جو چیز قرآن سے ثابت ہے ہم آج اسے ناجائز سمجھ رہے ہیں، یہ ناجائز نہیں ہے۔ نبی کو وسیلہ بنانا، خدا کی قسم ہم وسیلہ نہیں بنا رہے، انہیں تو اللہ وسیلہ قرار دے رہا ہے۔ یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، حبیب فرمائیے میری بارگاہ میں حاضر ہو۔ کیوں؟ کیا اللہ تعالیٰ نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے بغیر بخشنے پہ قادر نہیں ہے؟ یقیناً قادر ہے، لیکن وسیلہ، نبی ہمارے لیے وسیلہ ہے۔ نبی کریم کی بارگاہ میں آؤ، پھر استغفار کرو، اس پر بھی بخشش نہیں ہوگی، بلکہ نبی بھی تمہارے لیے اگر دعائے مغفرت کر دے گا، لوجد اللہ توابا رحیما، تو پھر تم اللہ کو ضرور بخشنے والا مہربان پاؤ گے، پھر اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا۔ معلوم ہوا کہ وسیلے کی ترغیب تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اب مفسرین نے اس پر یہ فرمایا کہ ایک شخص دور ہے، وہ مدینہ منورہ نہیں پہنچ سکتا، خطا ہو گئی، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ شفاعت رسول سے محروم ہو گیا؟ نہیں، انہوں نے فرمایا وہ جہاں ہے وہ نبی کو پکارے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آواز نبی تک پہنچائے گا۔ اور یہ درس ہمیں عطیات سکھا رہی ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، عربی جاننے والے سب جانتے اس کا ترجمہ کیا ہے، اے نبی آپ پر سلام۔ نبی کہاں ہیں؟ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنی قبر انور میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہماری آواز کو سنیں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو سلام کرنا بیکار نہیں رکھا ہے۔ اگر نبی نہ سنتے تو سلام کرنا بیکار ہوتا۔ میں سمجھاتا ہوں، کبھی آپ کے والد صاحب لیٹے ہوں، سو رہے ہوں، آپ قریب جا کر کہیں ابا جان السلام علیکم، تو امی جان کیا کہیں گی؟ لگتا ہے کہ بیٹے پہ کسی نے جادو کروا دیا ہے،
پاگل ہو گیا, سوئے ہوئے ابا کو سلام کر رہا ہے. معلوم یہ ہوا کہ جو سنتا نہ ہو اسے سلام کرنا بے وقوفی ہے. اور معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس قسم کے کسی فعل کا ارتکاب نہیں ہوتا. اللہ نے حکم دیا واجب ہے التحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی. معلوم ہوا کہ نبی کو نماز میں سلام کرنا واجب, اور یہ سلام کی آواز ضرور نبی تک پہنچے گی, اگر نہ پہنچے تو پھر سلام کرنا بیکار. تو جب سلام کی آواز التحیات میں نبی تک پہنچ رہی ہے تو شرک نہیں, تو نماز کے بعد پھر یا رسول اللہ کہنا کیسے شرک ہو جائے گا؟ جو نماز کے علاوہ شرک وہ نماز میں شرک ہوگا, جو نماز میں شرک نہیں ہے وہ نماز کے علاوہ بھی شرک نہیں ہے. یا کوئی ایسا پیمانہ ہے کہ ہم کہیں نماز کے علاوہ تو شرک ہے, نماز کے اندر جائز ہو جائے گا؟ معاذ اللہ, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں, اعتدال پسندی, ذرا نرمی کے ساتھ, شفقت کے ساتھ. مسلمان کو مشرک کہہ دینا بہت آسان ہے, مسلمان کو کافر کہہ دینا بہت آسان ہے, لیکن اس کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ ایسا تو نہیں کہ آپ ایک مسلمان کو مشرک کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ اپنی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. وسیلہ تو اللہ تعالیٰ عنایت فرما رہا ہے. مسلم اٹھا کے پڑھیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 دوست اپنے گھر سے کسی کام سے نکلے, جنگل میں گزر رہے تھے, بارش برسنا شروع ہو گئی, وہ تینوں ایک غار میں چلے گئے. ایک بڑی چٹان آئی, غار کا دروازہ بند ہو گیا. ان میں سے ایک نے کہا ایسا کرتے ہیں, ہم نے اپنی زندگی میں جتنے بھی نیک اعمال کیے ہیں ان میں سے اخلاص والا نیک عمل نکالتے ڈھونڈتے اور اسے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر اس مصیبت سے نجات کی دعا کرتے ہیں. سب نے کہا ٹھیک ہے یار. باقی 2 نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ تو شرک ہو جائے گا, وسیلہ قائم کرنا شرک ہے, ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے ہیں. نہیں, کہاں ٹھیک ہے. اب پہلا شروع ہوا, اختصار سے سنا رہا ہوں کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو سب سے پہلے دودھ پلایا کرتا تھا, پھر اپنے بچوں کو پلاتا تھا. ایک دفعہ میں گھر آنے میں ذرا مجھے دیر ہو گئی تو ماں باپ سو گئے تھے. میں دودھ کا پیالہ لے کر ساری رات سرہانے کھڑا رہا کہ پہلے ماں باپ کو دودھ پلاؤں گا پھر بچوں کو. بچے قدموں میں بلکتے رہے لیکن میں نے ان کو دودھ نہیں پلایا. جب صبح ماں باپ جاگے پہلے ان کو دودھ پلایا پھر اپنے بچوں کو پلایا. اگر یہ خدمت والدین تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو چٹان ہٹا دے. روایت میں آتا ہے چٹان تھوڑی سی سرک گئی لیکن ابھی بھی پوری نہیں ہٹی. اب دوسرا شروع ہوا, اے اللہ تو جانتا ہے مجھے اپنے چچا کی بیٹی سے بڑی محبت تھی اور میں اس کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا. ایک دفعہ کسی حاجت کی وجہ سے وہ میرے پاس آئی اور اس نے حاجت طلب کی تو میں نے اس کو آفر کی کہ پیسے دوں گا لیکن میرے ساتھ برائی کرو. وہ مجبوری کی وجہ سے راضی ہو گئی اور ہم تنہائی میں چلے گئے. جب ہم تنہائی میں سر کانپنے لگی. میں نے کہا تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھے اللہ کا خوف ہے, میں نے کبھی یہ گناہ نہیں کیا, اگر آج مجھے یہ حاجت نہ ہوتی تو میں کبھی منہ کالا نہ کرتی. تو اے اللہ تو جانتا ہے کہ صرف تیرے خوف کی وجہ سے یہ بات سن کے میں پیچھے ہٹ گیا. اسے پیسے دے کر بغیر گناہ کے میں نے رخصت کر دیا تھا. اگر یہ میرا گناہ سے بچنا تیری بارگاہ میں مقبول ہے چٹان ہٹا دے. چٹان اور سرک گئی لیکن پوری نہیں ہٹی. اب تیسرا گویا ہوا, اے اللہ میں نے کچھ مزدور مزدوری پر لگائے تھے, سب مزدور اپنی اجرت لے کر چلے گئے, ایک نہیں آیا تھا. میں نے اس کی اجرت سے کاروبار شروع کر دیا اور اس سے بہت سارے مویشی, بہت بہترین کاروبار نکل چلا. پھر کچھ عرصے بعد وہ شخص آیا اور اس نے اپنی مزدوری طلب کی تو میں نے کہا یہ ساری بھیڑ بکریاں گائے بھینسیں پیسہ سب تیرا لے جا. تو اس نے مجھ سے کہا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں, تیری اجرت کا یہ سب بدلہ ہے لہذا تو سب کا سب لے جا. تو اے اللہ اگر دیانتداری کے ساتھ اجرت بما نفع کے لوٹانا تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو چٹان کو ہٹا دے. روایت میں آتا ہے نبی کریم فرماتے ہیں چٹان ہٹ گئی اور وہ تینوں اپنے راستے پہ چل پڑے. میں آپ سے ذرا دریافت کرتا ہوں, بتائیے کہ کیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بیکار کرتے ہیں, فضول کلام کرتے ہیں؟ نہیں, آپ کے ہر کلام میں کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے, نہیں ہوتا. اب مجھے یہ سمجھا دیجئے اس روایت کے بیان کرنے سے کیا مقصود ہے. کوئی حدیث کا شارح ہو وہ الگ بات, میں تو آپ عوام سے کہہ رہا ہوں, آپ بتائیے کیوں نبی کریم نے بیان فرمایا؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ جب مشکل پیش آ جائے تو اللہ کی بارگاہ میں کسی اچھی چیز کا وسیلہ پیش کر دیا کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وسیلے سے تمہاری پریشانیوں کو دور فرما دے گا. دیانتداری سے بتائیے نیک اعمال کا وسیلہ افضل ہے کہ ہمارے نبی کا وسیلہ؟
نیک اعمال کا وسیلہ تو اللہ کی عطا سے مشکل کو دور کر دے، اور نبی کا وسیلہ شرک ہو جائے، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ لہذا یاد رکھیے کہ نبی کو وسیلہ بنائیے۔ آپ اگر نبی کو اس نیت کے ساتھ پکارتے ہیں کہ میری آواز نبی تک پہنچے گی، نبی کریم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی دعا کو رد نہیں فرماتا، تو کچھ نہ کچھ انعام ضرور مرتب ہوگا، اس میں شرن کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ صرف اللہ کی عطا کو پیش نظر رکھیے گا، اللہ کی عطا سے آواز پہنچے گی، اللہ کی عطا سے نبی کریم سنیں گے، اللہ کی عطا سے ہی ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، دے گا اللہ، کسی نہ کسی شے کو وسیلہ بنا کے عطا فرما دے گا۔ یہ ہمیشہ صحابہ کرام کا عقیدہ رہا، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی روایت سنائی تھی۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت حاصل کی تو نبی کے وسیلے سے حاصل کی، انہیں امید تھی کہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، لیکن نبی وسیلہ بن رہے ہیں، تو یہ صحابہ کرام کا بھی عقیدہ تھا، اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا میرے پیارے بھائیوں، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کو خوب بیان کیجئے، خوب محبت رسول کو دل میں راسخ کیجئے، انشاءاللہ ایسے ایسے انعامات ملیں گے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دو باتیں علم غیب سے متعلق عرض کر کے اور پھر میں اختتام کی طرف لے کر آؤں گا۔ میں نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ نبی کریم نے فرمایا اگر میں اس تنے کو اپنے سینے سے نہ لگاتا تو یہ قیامت تک میرے فراق میں اسی طرح روتا رہتا۔ یہ بظاہر مستقبل کی خبر ہے، تو ایک وسوسہ آ سکتا ہے کہ غیب کا علم تو اللہ جانتا ہے، اگر ہم نبی کے لیے بھی تسلیم کر لیں کہ وہ بھی مستقبل کا علم جانتا ہے تو یہ شرک ہو جائے گا، شرکت ہو جائے گی۔ بہت ہی علمی بات ہے، بہت ہی نفیس نقطہ ہے، اگر آپ سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ ہزارہا وسوسوں سے بچیں گے۔ صرف اس کو بیان کر کے انشاءاللہ بیان کو اختتام پر لاؤں گا۔ ذرا سی توجہ چاہتا ہوں، ذرا سی توجہ۔ دیکھیے، شرک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ ذات میں شریک کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے اللہ کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں کسی اور کو بھی سمجھنا، یہ شرک فی ذات ہوا۔ یا جیسے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے ایسا کسی مخلوق کے بارے میں تصور کرنا کہ یہ بھی ہمیشہ سے ہے، یہ شرک ہو جائے گا، یہ شرک فی ذات کہلاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے شرک فی صفات، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کر دینا۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کم از کم 4 خوبیوں سے ضرور متصف ہوگی۔ اللہ کی ہر صفت میں 4 خوبیاں ہوں گی۔ نمبر 1، وہ صفت اللہ کو کسی نے نہیں دی، کیونکہ اللہ نے کسی سے لی ہو تو اللہ تعالیٰ لینے میں اس کا محتاج ہوگا نہیں ہوگا۔ اللہ کی صفات کسی نے نہیں دی، اور جو صفات بغیر کسی کے دیے ہو اسے ذاتی کہتے ہیں، تو اللہ کی تمام صفات کیا ہیں؟ ذاتی۔ نمبر 2، وہ لامحدود ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ کا علم کتنا ہے؟ کوئی حد ہے؟ اللہ کہاں تک دیکھ سکتا ہے؟ کوئی حد ہے؟ اللہ کتنی دور تک سن سکتا ہے؟ حد ہے؟ نہیں، کوئی حد نہیں ہے، لامحدود۔ نمبر 3، اللہ کی کسی صفت کو فنا نہیں ہے، کبھی فنا نہیں ہو سکتی۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ہمیشہ سے ہیں، کبھی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی صفت سے محروم تھا بعد میں ملی، ایسا نہیں، ہمیشہ سے ہیں اللہ کی تمام صفات۔ اللہ کی ہر صفت یہ 4 خوبیاں رکھتی ہے، کیا؟ ذاتی، ہمیشہ سے ہے، لامحدود، اور کبھی فنا نہ ہونے والی۔ اگر آپ ان میں سے کوئی ایک بات بھی مخلوق کی کسی صفت میں مانیں گے تو آپ کافر و مشرک ہو جائیں گے۔ اگر میں یہ کہوں معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ میرا دیکھنا اللہ کا عطا کردہ نہیں ہے، میرا ذاتی ہے، فوراً کافر ہو جاؤں گا۔ میرا دیکھنا لامحدود ہے، جہاں تک چاہوں میں دیکھ سکتا ہوں، کافر ہو جاؤں گا، ہماری حد ہے۔ میرا دیکھنا کبھی فنا نہیں ہو سکتا، اگر میں کہوں کفر و شرک کے زمرے میں جائے گا۔ میرا دیکھنا ہمیشہ سے میرے پاس ہے، شرک۔ اور جب تک ان 4 خصوصیات میں کوئی فرق ہوگا کبھی بھی شرک متحقق نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ 4 فرق نہ مانے تو کوئی دنیا میں مشرک ہونے سے بچ نہیں سکتا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ نے جو لباس پہنا ہوا ہے اس کا مالک کون ہے؟ اس کا مالک کون ہے؟ آپ ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ بھائی آپ ہے نا؟ بولتے ہیں بھائی یہ گھر کا مالک کون ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں مالک ہوں۔ بھائی موٹر سائیکل کا مالک کون ہے؟ میں مالک ہوں۔ اس پین کا مالک کون ہے؟ آپ بولیں گے میں مالک ہوں۔
अभी मैं घड़ी निकाल के घड़ी उठा के दिखाऊं जो घड़ी वाला है, वो ये नहीं कहेगा अल्लाह मालिक, बोलेगा मैं हूं भाई, इधर दे दो मुझे, आप ही मालिक है ना। अब मैं आपसे पूछता हूं, पूरी कायनात का मालिक कौन है? अल्लाह। आप कह रहे हैं मैं भी मालिक हूं। एक तरफ कह रहे हैं पूरी कायनात का मालिक अल्लाह है, तो ये लिबास भी तो अल्लाह का हुआ, और अभी आप कह रहे हैं लिबास का मैं मालिक हूं, अल्लाह भी मालिक, आप भी मालिक, शिर्क हो गया। वस्फ़ मिल्क में आप शरीक हो गए। अच्छा, आप देखते हैं कि नहीं देखते? अल्लाह ताला भी देखता है, शिर्क हो गया नहीं हो गया? देखने में आप दोनों शरीक हो गए। आप भी सुनते हैं, अल्लाह भी सुनता है, अल्लाह ताला भी गज़बनाक होता है, आप भी जलाल में आते हैं, अल्लाह भी खुश होता है, आप भी खुश होते हैं, ये तो सब शिर्क ही शिर्क है। नहीं, इन 4 फर्कों की वजह से शिर्क खत्म होगा। आप भी मालिक, अल्लाह भी मालिक, फर्क क्या है? अल्लाह का मालिक होना जाती, अल्लाह भी मालिक, फर्क क्या है? अल्लाह का मालिक होना जाती है, आपका अताई है, अल्लाह ने आपको अता किया है। अल्लाह ताला का मालिक होना लामहदूद, आपकी एक हद है, गिनेंगे चीजें गिनने में आ जाएंगे, इस चीज के मालिक है, इसके बाद एंड, खबरदार, खत्म, फिनिश। लेकिन अल्लाह ताला का, उसकी मिल्क कभी खत्म नहीं होती। आपका मालिक होना फना हो सकता है, जैसी अब्बा जी की आंखें बंद हुई, सारा कारोबार बच्चों के हाथ में गया नहीं गया, खत्म, मिल्कियत खत्म हो गई। हमारी फना हो सकती है, अल्लाह ताला की फना नहीं हो सकती। और हमारा मालिक होना हमेशा से था? नहीं। हम इस लिबास के मालिक कब बने? जब पैसे से खरीदा, दर्जे से सिलवाया, पहन लिया, मालिक हो गए, चले, हम मालिक बाद में हुए। इन फर्कों की वजह से ये शिर्क खत्म। अब इधर आ जाइए, अकली लिहाज से भी अगर गौर करें, हम ये कहते हैं नबी के पास भी इल्म गैब है, अल्लाह के पास भी इल्म गैब है। शिर्क क्यों नहीं है? इसलिए कि अल्लाह का इल्म गैब जाती, नबी का अताई, अल्लाह का लामहदूद, नबी का महदूद, अल्लाह ताला का गैर फानी, नबी के इल्म पर फना हो सकती है। तवज्जो चाहूंगा, फना हो सकती है, लेकिन जो काम हो सकता है जरूरी नहीं कि वो हो भी। देखिए, ये हो सकता है कि आप मुझे थप्पड़ मार दें, हो तो सकता है ना, लेकिन क्या होगा? उम्मीदें नहीं, आप मेरी ताजीम करेंगे नहीं। मैं आप पे थप्पड़ मार सकता हूँ कि नहीं मार सकता हूँ? मुमकिन तो है उतर के भी मार दूं, लेकिन क्या हम सब यहाँ पर जमा हुए, हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल व कमालात सुने, जिसका निचोड़ और नतीजा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायनात के ख़जाने ना सिर्फ अता फरमाए, बल्कि आपको इजाज़त मरहमत फरमाई कि जिसको चाहे, जब चाहे, जो चाहे अता फरमा दे। जो नबी जन्नत अता फरमाने पर कादिर है, वो अपनी दुआ की बरकत से दुनियावी नेमत देने पर भी कादिर है। बेटा अल्लाह देगा, नबी नहीं देगा, लेकिन नबी उस बेटे के दिलवाने के लिए दुआ तो कर सकता है। ये हमारा अकीदा होता है, या रसूलल्लाह आप दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला बेटा अता फरमाए, तो वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, क्योंकि दुआ मुर्दे भी करते हैं। हमारे नबी तो फिर अपनी कब्र में जिंदा है। इब्ने माजा की रिवायत है, एक साहबी ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिंदगी में तो आप पर दुरूद पाक पढ़ते हैं, भेजा जाता है, आपकी बारगाह में पहुंचाया जाता है, मरने के बाद क्या होगा? आपने इरशाद फरमाया, तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम अपनी कबूर में जिंदा हैं, उन्हें रिस्क दिया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन पर नबियों के जिस्म का खाना हराम फरमा दिया है, जिस्म भी सलामत, और तमाम नबी जिंदा है। इब्ने माजा की हदीस है, तो इसलिए याद रखिए तमाम नबी अपनी कबूर में जिंदा होते हैं, हमारे नबी भी जिंदा है। तो जो नबी उस वक्त अता फरमा रहा है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ए हबीब हर आने वाली घड़ी आपके लिए पिछली घड़ी से अफजल है। तो जो नबी आज से 1500 साल पहले जन्नतें तकसीम कर रहा है, आज उसकी अता का आलम क्या होगा? इसलिए आखिर में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह के अशार सुना के अपना बयान इख्तिताम की तरफ लेकर आऊंगा। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, इन अशार के आखिर में आएगा, ये हैं से मुराद हमारे नबी की ज़ात पाक। आप फरमाते हैं कि सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं, हिलती नीम जमाते ये हैं, रोती आंख हंसाते ये हैं, जलती जान बुझाते ये हैं, डूबी नाव तिराते ये हैं, फैज़ जलील खलील से पूछो आग में बाग लगाते ये हैं, कसरे दना तक किसकी रसाई जाते ये हैं, आते ये हैं, रब है मुअती ये हैं कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पी
پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، نزعۂ روح میں آسا نیند کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں، مرقد میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے یہ ہے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، رافع نافع دافع شافع کیا کیا رحمت لاتے یہ ہے، اپنے کرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں، سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں۔ اب آخر میں ایک بات بولو، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ حاجی صاحب کہہ دو، اجازت ہے؟ ہمارے حاجی صاحب مجھے کہتے ہیں ذرا ہلکا ہاتھ رکھیے بچوں پر، ہمارے حیدرآباد کے بچے ہیں، دل نہ ٹوٹ جائیں۔ آخر میں گزارش یہ ہے میرے پیارے بھائیوں کہ دیکھیے ہم ذکر سرکار کرتے ہیں، سرکار سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن صرف کسی محفل میں چل کر آ جانا، صرف نعرے لگا لینا، صرف نعت پڑھ لینا، صرف میرا بیان کر لینا یہ کافی نہیں ہے۔ محبت رسول کے چند اور بھی تقاضے ہیں۔ آپ بتائیے نبی کے غلام ہیں کہ نہیں؟ نبی آقا ہیں کہ نہیں ہیں؟ غلام کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپنے آقا کی اطاعت کرنا۔ دیانتداری کے ساتھ بتائیے کہ کیا آپ اور میں اپنے نبی کا حکم مان رہے ہیں؟ کیا ہمارے نبی نے حکم نہیں دیا کہ گناہوں سے دور ہو جاؤ؟ ہم گناہ سے دور ہیں؟ کیا نبی نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا؟ کیا ہم 5 وقت باجماعت نماز پڑھتے ہیں؟ یہ کیسا غلام ہے؟ یہ کیسا نوکر ہے کہ اپنے مالک کا کہنا ہی نہیں مان رہا؟ نبی کے وسیلے سے اللہ ملا، نبی کے وسیلے سے قرآن ملا، نبی کے وسیلے سے ایمان ملا، نبی کے وسیلے سے کائنات بنی تو ساری نعمتیں ملی، اور جب وہ نبی ہمیں حکم ارشاد فرمائے تو معاذ اللہ اس کے حکم کو معمولی سمجھ کے پس پش پھینک دیا جائے، یہ کتنی بری بات ہے، کتنی نادانی کی بات ہے۔ ہمارے نعت خان نے بیچارے نے اشارہ کرنے کی کوشش کی، آپ نہیں سمجھے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرہ بہت اچھا ہے لیکن سرکار کے حکم کی تعمیل بھی ہونی چاہیے۔ میں بھی یہ کہتا ہوں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بڑا پیارا نعرہ ہے، لیکن کاش ہم یہ بھی کہیں کہ غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، غلامی رسول میں 5 وقت نماز با جماعت پڑھنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں بد نگاہی چھوڑ دینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں لڑکیوں سے پیچھا چھڑا لینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں آوارہ گر دوستوں کو چھوڑ دینا بھی قبول ہے۔ ہے کوئی عاشق رسول جو یہ قربانی دے؟ ہاتھ مت اٹھائیے گا، ہاتھ نہیں اٹھائیں، سوچئے۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ زبانی نعرے لگا کے زبانی دعوے کر کے اللہ کو متاثر کر لیں گے یا معاذ اللہ ہمارے نبی متاثر ہو جائیں گے، نہیں، اس خوش فہمی میں کبھی مبتلا مت ہوئیے گا۔ اللہ تعالیٰ کی کسوٹی بڑی سخت ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ نے ارشاد فرمایا پھر تم سے ضرور بروز قیامت ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ میرے نبی نے آنکھ استعمال کرنے کا طریقہ بتایا، کان استعمال کرنے کے طریقہ بتایا، سوچ استعمال کرنے کا طریقہ بتایا، قدم ہاتھ ہر ایک کی کچھ قیودات ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں، کچھ پابندیاں ہیں، تم نے ان پابندیوں کو پورا کیا کہ نہیں کیا؟ لیکن جب یہ پکڑ کی باری آتی ہے، گرفت کی باری آتی ہے، محاسبے کی باری آتی ہے تو ہماری زبان سے نکلتا ہے مت کر نصیحت ناصحہ، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانوں ہوں جو مجھ کو سمجھائے ہے۔ ہمیں سمجھاؤ مت، ہمیں ہر گناہ کرنے دو، ہمیں نفس کی باتیں ماننے دو، نبی کے احکامات کو معمولی سمجھنے دو، قرآن کے احکامات کو پس پس ڈالنے دو، ہمیں آزادانہ زندگی گزارنے دو، ہمیں آئینہ مت دکھاؤ، ہمیں مت سمجھاؤ، ہم جیسے چل رہے چلنے دو، بس انشاءاللہ ہماری بخشش ہو جائے گی۔ صحابہ کرام نے یہ نعرہ تو نہیں لگایا، انہوں نے عمل کیا۔ ان کے ہاں نعرے کم، عمل زیادہ ہے، کام زیادہ باتیں کم۔ ہمیں بھی یہی کرنا ہوگا، برا مت مانیے۔ محبت رسول الحمدللہ سب کے قلوب میں ہے، لیکن یہ محبت رسول اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ محبوب کی پسند پر اپنی پسند قربان کر دو۔ جس نے اپنے نبی کی پسند کو بعد میں رکھا، پہلے اپنی پسند، بیوی کی پسند، دوستوں کی پسند، ماں کی پسند،
باپ کی پسند، یونیورسٹی کے ماحول کی پسند، کالج کے ماحول کی پسند، محلے کے ماحول کی پسند کو مقدم رکھا، وہ عشق میں کامل نہیں ہے۔ جب نبی کریم نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا یہ کرنا ہے، کسی صحابی سے منقول نہیں کہ اس نے مصلحت کا دامن تھاما ہو، نہیں، کرنا ہے تو کرنا ہے، ختم بات، نبی نے فرمایا ہے نا۔ تو آپ بھی ہمت کیجیے، اپنا ذہن بنائیے، نعت خوانی اپنے مقام پر افضل درجہ رکھتی ہے، بیان کرنا سننا اپنے مقام پر افضل درجہ رکھتا ہے، نیاز تقسیم کرنا اپنے مقام پہ ایک مستحب عمل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا نعت خوانی کی تھی کہ نہیں کی تھی، مفتی صاحب آپ نے بیان کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، آپ نے سبیل لگائی تھی نہیں لگائی تھی، کھانا کھلایا تھا نہیں کھلایا تھا، اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، سوال ہوگا نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی۔ آپ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے بروز قیامت نماز کا حساب ہوگا، اگر اس میں کمی، اگر اس میں یہ پوری ہوئی تو آگے معاملہ آسان، اگر اس میں کمی ہوئی تو آگے خسارہ ہے۔ ہمارے نوجوان ساری رات محفل میں بیٹھ جاتے ہیں، صبح فجر کی نماز میں غائب، مؤذن صاحب کہہ رہے ہیں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف، اور ہمارا تھکا ہارا یہ عاشق رسول نوجوان خوب لنگر سے ٹینکی فل کرنے کے بعد کہتا ہے مؤذن صاحب معذرت چاہتا ہوں، آؤ بستر کی طرف، آؤ گھر کی طرف، آؤ فٹ پاتھ کی طرف، آؤ آوارہ گر دوستوں کی طرف، آؤ فلموں کی طرف، آؤ ڈراموں کی طرف۔ سبحان اللہ، عجیب عشق رسول کا معیار ہے۔ صرف سمجھانے کے لیے آخری بات عرض کر رہا ہوں، آپ اگر کسی نوکر کو بہت ساری نعمتیں دیں، اسے ایک مکان خرید کر دیں، گاڑی دیں، ایئر کنڈیشن، فریج، فل ڈیکوریٹڈ مکان، پھر اس کی شادی بھی کروا دیں، ایک خوبصورت سی لڑکی سے اپنے شادی بھی کروا دیں، ماہانہ 10,000 روپے تنخواہ،